بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اسلام آباد میں ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی اور عمران خان کے کیس کے بارے میں بات جب کی تو پتہ چلا کہ یہ کیس بھی دیگر کیسز کی طرح فارغ ہونے جا رہا ہے۔ کیس ہے GHQ حملہ کیس۔ اب اس میں ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو واٹس ایپ کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالتی پیشیاں اب واٹس ایپ کے ذریعے ہونے لگی ہیں کہ یہاں سے واٹس ایپ پر کال ملائی گئی، وہاں پر کسی اور نے ریسیو کی اور عمران خان صاحب کو عدالت میں اس طرح سے اب پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات نہ ہو سکے وکلاء سے، وہاں سے بیان باہر نہ آ سکے، یعنی ایک مینٹل ٹارچر کا طریقہ ہے، کیونکہ جب جیل کے اندر عدالت لگتی ہے تو پھر وہاں پر وکلاء بھی پیش ہو رہے ہوتے ہیں اور ملزم بھی، یعنی عمران خان بھی پیش ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ GHQ حملہ کیس میں پھر کئی اور ملزمان بھی ہوتے ہیں، تو گفت و شنید ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب یہ مسئلہ بن گیا تھا تو لہٰذا GHQ حملہ کیس کو جیل سے باہر منتقل کیا گیا اور کہا گیا جی عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ اب ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں، وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک اور چیز ہے اور واٹس ایپ کال اور چیز ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہوا یہ کہ اس ویڈیو کال میں بھی مسئلے آ گئے اور نہ عمران خان کو آواز پوری طرح جا رہی تھی، نہ ان کی آواز عدالت سن پا رہی تھی یا وکلاء سن پا رہے تھے۔ اس پر سلمان راجہ نے سارا قانون کھول کر بیان کر دیا کہ جی ہم اس طرح پروسیڈنگز نہیں چلا سکتے، ہم عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ جج صاحب نے کہا نہیں جی عدالت تو اب چلے گی۔ اب یہ اسی طرح ہے جس طرح عمران خان صاحب کے وکلاء نہیں پیش ہوئے تھے تو سرکاری وکیل ان کو دے دیے گئے تھے، وہ سرکاری وکیل کہ جو سرکار کی طرف سے تھے، جس سرکار نے مقدمات بنائے ہوئے تھے، سائفر کا بھی آپ کو یاد ہوگا، دیگر بھی، اور آپ نے دیکھا پھر ان کا کیا حل ہوا، وہ کیسز ٹھہر ہی نہیں سکے، اتنے بڑے ان میں بلنڈرز تھے ان کیسز میں۔ تو میں نے جو عرض کیا نا کہ اسلام آباد کی اہم شخصیت سے میں نے بات کی اس کیس کے بارے میں، کہا یہ بھی اسی طرح کا کیس ثابت ہوگا، اور جج بھی اپنے اوپر سے وزن پھینک دیتے ہیں کہ جناب ہمارا کیا ہے، اب جس طرح بھی ہے چلانا ہے کیس، بس چلاتے جائیں، بس ہم نے ختم کرنا ہے، اور اس میں بنیادی قوانین کی اتنی صریحاً خلاف ورزی کی جاتی ہے وہ کیس ٹھہر ہی نہیں پاتا۔ باقی تو آپ چھوڑ ہی دیجیے نا کیس کے میرٹ۔ تو اسی طرح سے اب یہ کسی بھی وکیل کا یا ملزم کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بات کر سکیں اور ان کی بات کانفیڈینشیل ہو، لیکن ویڈیو کال پر یا واٹس ایپ پر یہ کیسے ممکن ہے کہ وکیل یہاں پیش ہو رہا ہے، ملزم جو ہے وہ اس کو واٹس ایپ کال پر لیا ہوا ہے، انہوں نے آپس میں کوئی بات کرنی ہے تو کانفیڈینشیل کس طرح سے رہ سکتی ہے، وہ خفیہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اور یہ بنیادی قانون ہے کہ وکیل کو یہ حق حاصل ہے، ملزم کو یہ حق حاصل ہے، وہ اپنے وکیل سے علیحدہ بات کر سکتا ہے، تو وہی ممکن نہیں ہو رہی، تو لہٰذا یہ کیس ہو جانا ہے فارغ۔ اس کے بارے میں خود سلمان راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم درخواست لے جا چکے ہیں اور اس بارے میں ہم اب ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ سنیے انہوں نے کیا کہا ہے، اس سارے کیس کے حوالے سے انہوں نے تمام چیزیں بتائی ہیں۔ اور جو ویڈیو لنک کا حکم دیا گیا تھا اس کو ایک واٹس ایپ کال کے ذریعے انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ خان صاحب کے سامنے جیل میں ایک سیل فون رکھا ہے، اس سے ایک ویڈیو کال ملائی گئی ہے، یہاں جج صاحب نے اپنے فون پہ جو ان کے پاس ہے وہ کال وصول کی ہے اور ہمیں یہ دکھایا کہ دیکھیں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، لیکن نہ خان صاحب کو آواز آ رہی، جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو کوئی آواز نہیں گئی، نہ ان کی آواز کمرہ عدالت تک آ سکی۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جو گواہی ریکارڈ ہو رہی ہے خان صاحب اس سے لاعلم ہے، ان تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ ہم نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ وکلاء کو موقع دیا جائے خان صاحب سے بات کرنے کا، یہ ہر ایکیوزڈ کا، ہر شخص کا جس کے حوالے سے ٹرائل چل رہی ہو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے وکلاء سے بات کر سکے۔ ہم یہاں کھڑے ہیں، وہ ایک کوٹری میں اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں، ہماری ان سے بات نہیں ہو سکی۔ جج صاحب نے پھر کہا کہ میرے فون پہ بات نہیں ہو پا رہی کیونکہ لنک بڑا کمزور ہے۔ جب وہ اپنے وکلاء سے بات نہیں کر سکتے اور وکلاء سے بات کھلی عدالت میں نہیں ہوتی، یہ ایک پرائیویسی کا معاملہ ہوتا ہے، کانفیڈینشیل گفتگو ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ تنہائی میں ہم ان سے بات کر سکیں، اس حق کو بھی جھٹلایا گیا۔ اور سب سے بڑھ کے کمرہ عدالت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خان صاحب اس سے لاعلم ہے کیونکہ ان تک کوئی آواز نہیں پہنچ رہی۔ اب یہ سب بنیادی جو قوانین ہیں عدالت کے، ان کی خلاف ورزی ہے کہ جج کو سمجھ نہیں آ رہی ملزم کیا کہہ رہا ہے، ملزم کو جج کی سمجھ نہیں آ رہی، ٹرائل کس طرح سے اس کے خلاف چل رہا ہے، وکلاء اس سے بات نہیں کر پا رہے، وکلاء کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن واٹس ایپ پر جناب کارروائی چلتی چلی جا رہی ہے، وہ نہیں رک رہی۔ تو جب اس طرح صریحاً بنیادی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی تو کیس تو فارغ ہو جائے گا۔ ہم نے درخواست بنائی ہے جو بھی فیصل ملک صاحب عدالت کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس عمل کا حصہ رہیں۔ یہ ایک مذاق ہے جو ایک ٹرائل کا ایک تصور ہے آئین میں، قانون میں، فیئر ٹرائل کا، ڈیو پروسیس کا، اوپن کورٹ روم کا، یہ ایک کھلی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ جو ملزم ہے اس کو موقع ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وکلاء سے بات کر سکے، انہیں ہدایات دے سکے، وہ دیکھ سکے گواہوں کو، گواہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے تاکہ جھوٹ بولنے والے کے ہاتھ کم کپائیں۔ تو یہ نہیں ہو پا رہا۔ خان صاحب کو دانستہ طور پہ علیحدہ کیا گیا ہے، ایک بند کمرے میں ڈال دیا گیا ہے، نہ وہ ہمیں سن سکتے ہیں نہ ہم انہیں سن سکتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے۔ یہ ہوا ہے کہ پہلے کئی گواہان ادھر ادھر ہو گئے، جس طرح پریس خٹک کا بھی ہے کہ عمران خان کے سامنے جب آئے، ان کے پرسنل سیکرٹری کا بھی یہی تھا، اعظم خان غالباً، تب بھی وہ بیانات اس طرح سے نہیں رہے جس طرح وہ پہلے سمجھے جا رہے تھے۔ تو فرق پڑتا ہے کہ جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ اس کے خلاف
پیش ہو رہے ہیں گواہ کے طور پر. آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی یاد ہوگا, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تو وہ گواہی اس کے پسینے ہی چھوٹ گئے. تو اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جب گواہ سے زبردستی جھوٹ بلوایا جا رہا ہو. بھی یہ کیس کا حوالہ خود عمران خان نے دیا ہے, پوسٹ کیا ہے کہ جی اس نے کہا کہ میں اگر گواہی نہ دیتا مجھے جیل میں بھیج دیتے. تو اس خوف سے بھی گواہیاں دی جا رہی ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ گواہی کا بھی تو پتہ لگ رہا ہو کس طرح دی جا رہی ہے, لیکن اب یہ بنیادی قوانین کو ہی فارغ کیا جا رہا ہے صرف عمران خان کو کسی نہ کسی سزا دینے کے چکر میں. تو یہ سزائیں اسی وجہ سے ٹھہر ہی نہیں سکیں گی. کہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے, یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے, جو بالکل ایک مذاق ہے قانون کے تصور کے ساتھ, فیئر ٹرائل کے تصور کے ساتھ, اور ہم ہرگز اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم واک آؤٹ کر گئے ہیں. ہماری درخواست تحریری جو ہے عدالت کے سامنے پیش کر دی جائے گی. ہم نے راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آج ایک پٹیشن دائر کر دی ہے اس عمل کے خلاف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس پٹیشن کو کب سنا جاتا ہے. عام طور پہ جب پٹیشن فائل ہوتی ہے تو اگلے دن عدالت میں لگ جاتی ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے راولپنڈی بینچ میں ہماری پٹیشن کل سنی جائے گی, لیکن اس سب سے ہٹ کر جب تک یہ عمل اس طرح چلے گا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. نہیں جی, انہوں نے تو بائیک آؤٹ کر دیا ہے, اس طرح کے عمل کا حصہ نہیں ہوں گے, اور ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ درخواست کب لگتی ہے. پشاور جلسہ عمران خان کی رہائی کے لیے سنگ میل قرار. اب اس جلسے کا اتنا پریشر ہے, اتنا خوف ہے, اتنا دباؤ ہے کہ ابھی سے گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں. پنجاب حکومت چھاپے مار رہی ہے, گرفتاریاں کر رہی ہے. تو کچھ تو ہے کہ اس جلسے کا بھی اتنا خوف ہے. پشاور جلسے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے 27 ستمبر کے پشاور جلسے کو عمران خان کی رہائی کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ پشاور کا جلسہ تاریخ رقم کرے گا. رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا, جس میں ضلع پشاور پی ٹی آئی کی کمیٹی کے عہدیداروں نے شرکت کی. اجلاس میں 27 ستمبر کے جلسے کے انتظامات اور حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت اور تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی. جلسے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان فراز مغل کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا. اجلاس میں طے کیا گیا عمران خان کی کال پر 27 ستمبر کا تاریخی جلسہ پشاور میں ہوگا. جلسہ رنگ روڈ موٹر وے چوک کے قریب منعقد کیا جائے گا. جلسہ شام 7 بجے شروع ہوگا. جلسے میں درود و سلام اور اجتماعی دعا کا خصوصی اہتمام ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے سب ایک ہیں. عمران خان کی قیادت میں قوم اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہے. سب نے ایک ہو کر خان کی تحریک کو مزید مضبوط بنانا ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ پشاور کا اجتماع تحریک انصاف کا تاریخی باب ثابت ہوگا. قوم متحد ہو تو کوئی طاقت آزادی کی راہ میں نہیں آ سکتی ہے, آزادی کی راہ نہیں روک سکتی. یہ تحریک عوام کے مستقبل اور انصاف کے قیام کی جد و جہد ہے. یہ جناب اب اس جلسے کے حوالے سے پیغام آ گیا ہے, اور تیاریاں آخری مراحل میں ہیں, بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اور حکومت کو خوف ہے کہ ادھر بہت زیادہ لوگ نہ آ جائیں, جتنا ہو سکے ہم کسی طرح سے لوگوں کی تعداد کم کر سکیں, پکڑ دھکڑ اور خوف پیدا کر سکیں. پشاور جا کر تو نہیں پکڑ سکتے, لیکن پشاور جانے والوں کو تو پکڑ سکتے ہیں, تو رستے میں ان کو روکا جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی درجنوں مقدمات میں 3 ہفتوں کے لیے حفاظتی ضمانت منظور. علی امین گنڈا پور صاحب کو البتہ ریلیف پر ریلیف مل رہا ہے. الیکشن کمیشن کو علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا. ایک اور خوشخبری ہے جی علی امین گنڈا پور کے لیے. تو ان کو کم از کم تحریک انصاف کے حوالے سے جن لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے ان میں علی امین گنڈا پور پیش ہیں. 27 ستمبر کے پشاور جلسے میں پوری قوم شرکت کرے. یہ جلسہ قانون کی بالادستی, آزاد میڈیا, خود مختار عدلیہ اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے. اس لیے پوری قوم کو یک زبان ہو کر نکلنا ہوگا. عمران خان کا جیل سے پیغام ہے جی. تو دوسری طرف ایک اور پیش رفت ہوئی ہے, اس میں سپریم کورٹ کے لیے بھی شرمندگی ہے اور حکومت کے لیے بھی, اگر کسی کو شرمائے تو. کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دیا جائے اور 45 دن میں اس پہ قانون سازی کی جائے. وہ 45 کیا, وہ کئی 45 کو ضرب دے دیں, اتنے دن گزر گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا. اب سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ, تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے, اور اس میں سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا حکم جاری کیا گیا ہے. سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کے لیے حکومت 45 دنوں میں قانون سازی کرے. اب اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا جی جو ان کے ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں, سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا. اس پر بڑی بحث ہوئی تھی, لیکن ساتھ اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ 26 یعنی ترمیم والی سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ 45 دن کے اندر اپیل کے حق کے لیے قانون سازی کی جائے. تو اب ایسے لگتا ہے کہ حکومت بھی کہتی ہے سپریم کورٹ اب 26ویں ترمیم کے بعد جوتے کی نوک پر کیا کر لیں گے, یہ کچھ بھی کر لیں تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, سپریم کورٹ کے فیصلے میں عمل نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا. پہلے بھی نہیں کیا, جتنے بھی سپریم کورٹ کے احکامات تھے نہ الیکشن کمیشن نے عمل کیا, جو ان کو لگتا تھا ہمارے حق میں نہیں ہیں یا تحریک انصاف کے حق میں ہیں, چاہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو, نہیں عمل درآمد کیا. آئین توڑو, قانون توڑو, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ تو 26 یعنی ترمیم والی سپریم کورٹ ہے جس نے ملٹری ٹرائلز کو بھی کہا کہ ٹھیک ہیں, مگر کہا کہ 45 دنوں میں قانون سازی تو کر لیں.
ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں قانون سازی تو کر لیں اپیل کے حق کے لیے، وہ بھی حکومت نہیں کر رہی، کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑیں پرے، ہمیں جو سوٹ کرے گا ہم وہ کریں گے۔ تو یہ سپریم کورٹ کی کل حیثیت رہ گئی ہے 26 یعنی ترمیم کے بعد، نہ سو موٹو ہے، نہ انسانی حقوق ہیں۔ تو آپ تحریری فیصلے دیتے رہیں، تفصیلی فیصلے دیتے رہیں، حکومت کو کیا پرواہ ہے۔ اللہ حافظ۔